شہزادی کی نماز جنازہ ملی؟ نہیں ملی نا. مرنے والے مرے، کس نے پڑھائی نماز؟ کہاں ہیں آپ؟ 1 2 3 معصوم موجود تھے، مولا تھے کہ نہیں تھے وہاں؟ علی نے نماز جنازہ پڑھائی؟ نہیں پڑھائی، سب جانتے ہیں. اور 1 تو 3 دن تک پڑے رہے، ہے یا نہیں پڑھائی نماز جنازہ علی نے. کبھی آپ نے سوچا ہے کہ نہ تو انہیں کسی معصوم کی نماز جنازہ ملی؟ ابھی 2 تو ان کے سامنے دنیا سے رخصت ہوئے، رسول اور معصومہ. نہ رسول کی نماز جنازہ ملی، معصومہ کی بھی نہیں ملی. معصومہ نے تو وصیت کر دی تھی رات میں اٹھنے کے لیے. ان میں علی موجود تھے، علی نے کسی کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی، اسی مدینے میں موجود تھے. کسی کی نماز جنازہ علی نے نہیں پڑھائی. میرے عزیزو یاد رکھیے گا اس بات کہ دنیا جو چاہے کہے، میں کہتا ہوں یہ انتظام قدرت تھا. یہ انتظام قدرت تھا. نبی کی بیٹی جن سے ناراض اٹھ جائے ان کی نماز جنازہ معصوم پڑھائے گا، اس لیے کہ جس کے نصیب میں جہنم لکھی جا چکی ہو اسے جنت نہیں مل سکتی. صلوات پڑھنے کے بعد مل کے محمد والے محمد. اور فرمایا آپ نے لوگ جو چاہیں کہیں، میں یہ کہتا ہوں یہ انتظام قدرت تھا. اللہ کا بات ہے، انتظام قدرت تھا. یاد رکھیے گا اس بات کو، یہ پھٹک نہیں سکتے. اور وہی علی موجود. جناب یہی سوال تو کر لیا تھا علامہ سبط ابن جوزی سے اس کیا کہتے ہیں بزرگ عورت نے، خاتون نے. علامہ سبط ابن جوزی ایک عالم دین گزرے ہیں بہت بڑے. ان کی موت بھی کیسے ہوئی میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں. ایک بار مسجد میں آ کے انہوں نے منبر پر جا کے یہ دعویٰ کیا کہ پوچھ لو جو کچھ پوچھنا چاہو اس سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان سے اٹھ جاؤں. مجمع منہ دیکھ رہا ہے. یہ آواز اس معظمہ کے کانوں میں پہنچی کہ کوئی مسجد کے منبر سے یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ پوچھ لو جو کچھ پوچھنا چاہو اس سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان سے اٹھ جاؤں. تو وہ بے چین ہو گئی، کہنے لگی کہ یہ تو میرے مولا کا دعویٰ تھا. یہ میرے مولا کا دعویٰ تھا، اس ملا نے کیسے دعویٰ کر دیا؟ غور فرمائے، علی کی چاہنے والی تھی، گھر میں بیٹھی نہیں رہ گئی. میرے عزیزو یہ محبت ہی ایسی ہے کہ اگر کہیں حرف آتا ہے تو تڑپ کے بے چین ہو کے. اب ضعیفی اس کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتی، اس لیے کہ محبت کی جوانی اسے ملی ہے. اسالیہ دیکھتی ہوئی آگے بڑھی. مسجد چھلک رہی تھی. اندر آئی، دروازے پہ کہا چھوڑو راستہ تو مجھے. لوگوں نے کہا تو کہاں جائیں گے؟ کہا میں جاؤں گی اس ملا سے پوچھوں گی کہ اس نے ابھی دعویٰ کیا ہے، میرے کانوں میں یہ آواز آئی ہے کہ پوچھ لو جو کچھ پوچھنا چاہو کہ اس سے پہلے میں تمہارے درمیان سے اٹھ جاؤں. یہ میرے مولا کا دعویٰ تھا. اس ملا نے منبر پر کیسے دعویٰ کر دیا جا؟ اور کیا آپ نے آئی مجمع میں کہا تم نے دعویٰ کیا ہے کہ پوچھ لو جو کچھ پوچھنا چاہو اس سے پہلے کہ تم دنیا سے اٹھ جاؤ. کہا ہاں میں نے دعویٰ کیا. کہا یہ تو میرے مولا کا دعویٰ ہے، تم نے کیسے دعویٰ کر دیا؟ تم نے کیسے دعویٰ کر دیا؟ یہ تو میرے مولا کا دعویٰ ہے. تو ذرا مجھے یہ بتا دو کہ 3 دن تک خلیفہ کی لاش پڑی رہی اسی مدینے میں، علی موجود تھے، انہوں نے نماز جنازہ کیوں نہیں پڑھائی؟ ذرا غور فرمایا آپ نے. مدینے میں موجود تھے، نماز جنازہ کیوں نہیں پڑھائی؟ جبکہ سلمان مدائن میں رخصت ہوئے، علی مدینے سے مدائن پہنچ گئے. سبحان اللہ
توجہ چاہتا ہوں آپ کی، اور فرمائیے وہ بھی عجیب منظر ہے۔ کہا یہ مجھے بتاؤ کہ وہی مدینے میں موجود تھے اور انہوں نے نماز جنازہ نہیں پڑھائی، 3 دن تک پڑھی رہی، کسی اور نے پڑھائی، اور سلمان مدائن میں رخصت ہوئے اور علی پہنچ گئے نماز جنازہ پڑھانے کے لیے، تو مجھے بتا سکتے ہو کہ اس میں وجہ کیا تھی، راز کیا تھا؟ وہ ایک بار تو وہ منہ دیکھنے لگا تو کہتا یہ بتا کہ تو یہاں اپنی شوہر کی اجازت سے آئی ہے یا خود آئی ہے؟ تو اگر تو خود آئی ہے تو تجھ پر لانا، اگر تو شوہر کی اجازت سے آئی ہے تو تیرے شوہر پر لانا۔ بھرا ہوا مجمع ہے میرے عزیزو، یاد رکھنا علی کے چاہنے والے جب فضائل علی کی منزل آ جاتی ہے تو چاہے زبان کٹ جائے مگر فضائل کے بیان سے روکتی نہیں۔ اور سوال دیکھیں کتنا نازک ہے کہ تو خود آئی ہے بغیر شوہر کی اجازت کے تو تجھ پر لعنت، اور اگر شوہر نے تجھے بھیجا ہے تو اس پر لعنت۔ دوسرے لمحے جواب دیتی ہے یہ تو تم نے ٹھیک کہا، یہ بتا دو جو جنگ جمل میں شامل ہوئی تھی وہ شوہر کی اجازت سے آئی تھی یا خود گئی تھی؟ سوال پڑھنا ایک بار مل کے۔ چاہنے والے ایسے ہی حاضر جواب، یقین جانیے یہ طاقت و قوت کہیں اور سے ملتی ہے، کہیں سے مل جاتی ہے۔ آپ دیکھیں اس کی عمر دیکھیں، صحیفہ تڑپ گئی چند کہیں اس نے دعویٰ کر دیا۔ ان کی موت کیسی ہوئی سن لیجیے۔ یہ گئے شامت آئی تھی، شامت آئی تھی، شام گئے تو شوق تو بہت تھا واز کرنے کا، منبر پر گئے، مسجد میں واز فرما رہے تھے تو کسی نے کہا کہ تم ذرا معاویہ کے فضائل بیان۔ جی شام میں کس کے فضائل بیان؟ کہا معاویہ کے فضائل بیان۔ پہلے تو انہوں نے آناکانی کی مگر لوگوں کا یہ الغار ہونے لگا، نہیں بیان کرو نا۔ تو جانتے ہیں کیا کہا؟ کہا کہ اس کے فضائل کہاں سے میں لاؤں جس کے لیے صرف رسول کا ایک ارشاد ہے، اور وہ بھی یہ ہے کہ فرماتے ہیں رسول خدا اس کا پیٹ نہ بھرے۔ جی رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ اس کا پیٹ نہ بھرے، کھاتے کھاتے مر گئے۔ پیٹ نہیں بھرا اس کا، ہے نہیں، کھاتے کھاتے مر گئے۔ یہ حدیث شام میں بیان کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے جناب، جیسے انہوں نے حدیث بیان کی علامہ سبط ابن جوزی نے، اب جو لوگ ٹوٹ پڑے تو اتنا مارا کہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ذرا دیکھا آپ نے ایک جھوٹا دعویٰ کتنا بھاری پڑ گیا۔ سلوات پڑھ دیں ایک بار مل کے۔ یہ علی ہیں، کیا جائے گا اور کیا فکریں جائیں گے اللہ کا واحد۔ میں ایک لمحے کے لیے آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں کہ اگر اللہ ہم میں سے کسی کو تھوڑی دیر کے لیے طاقت و قوت عطا کر دیتا ہے، اقتدار دے دیتا ہے، تو مزاج بدل جاتا ہے۔ اور اگر کوئی بہت نمایاں کام کوئی کر دے تو اسے یہ فکر رہتی ہے کہ میں جدھر سے نکلوں ادھر میرا ہے یہ نہیں، عجیب نفسیاتی تقاضا ہوتا ہے انسان کا۔ اور اگر کوئی نہ دیکھے تو کوشش یہ کرتا ہے کہ لوگ اسے دیکھیں، ہے
अगर नाटा है तो पंजों पर खड़ा होगा ताकि लोग देखें उसे, अरे भाई यही हैं जिन्होंने ये काम किया, यही हैं जिन्होंने किया। अब मैं आपके सामने एक तारीख का वाक़या रखना चाहता हूँ और जरा देखें कि अली क्या है, अली क्या है। आपको पता है कि खैबर की जंग 39 डेज लड़ी गई है, नहीं लड़ी वड़ी नहीं गई, लड़ी तो एक ही दिन गई। और दिन में तो 12 घंटे होते हैं। अब पता नहीं वो जिस दिन लड़ी गई थी 14 घंटे का दिन था, 16 घंटे का दिन था, वो तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन अली ने चंद घड़ी की ये लड़ाई, इससे ज्यादा की नहीं थी। आया काम खत्म हो गया, बस इससे ज्यादा नहीं है। अब मैं जो चीज आपकी खिदमत में पेश करता हूँ, आप सुनो। लॉन्गेस्ट तारीख का 38 दिन तक गए और आए, गए और आए, आते रहे। 39वें दिन हजरत अमीरुल मोमिनीन, चूंकि आशोब चश्म था और ये भी कुदरत की तरफ से इंतजाम था, कुदरत की तरफ से इंतजाम था। और इसमें भी जब रसूलुल्लाह ने बुलाया तो अब लोग उनका नहीं आँख आई है, ये है वो है, कहा लेके तो आओ, लुआबे दहन लगा दिया, ठीक हो गए। अभी भी तकलीफ होने लगी, अली की आंख में लुआबे दहने रसूल लगा। अब जवाब में ये लाया गया कि जब हिजरत फरमा रहे थे रसूलुल्लाह तो गार में रो रहे थे, यारे गार, यार ना भी कहते तो भी पहुंच जाती है। सलवार पड़े बार में कुछ गड़बड़ है। अच्छा मैं ये समझा कह रहे हैं कि आप भूल गए, अपील तो कर दीजिए। अच्छा अच्छा, चलिए औरतों को आवाज कम सुनाई दे उसी में आफियत है। सुनिए, 38 दिन तक लड़ी गई, 39वें दिन आए और लुआबे दहन लगा दिया। तो यारे गार को गार में जब रो रहे थे सांप ने काटा था, तो लुआबे दहन वो तो पहचान के काटता है। पैगंबर इस्लाम ने थूक लगा दिया। चले कौन सी बात है जो आंखों में लगा दिया, वहां तो पैर में लगा। अरे अहमद यही समझ में आ जाता तो फिर तो नबूवत पर कभी शको शुबह ही न होता। भाई ये अपने अपने मार्फत की बात थी, जिसे मार्फत थी उसने आंखों में जगह दी, जो नहीं पहचानता था वो पैरों में ले गया। इसमें क्या है? और एक जुमला और सुनते जाइए अब जब बात आई गई है। अल्लामा इब्न अबिल हदीद मुतज़री जिन्होंने नहजुल बलागा की शरह लिखी है, उन्होंने इस वाक़े में लिखा कि ये 39वें दिन जो अली ने फतह किया, तो जानते हो क्यों? उन्होंने पूछा क्या? उन्होंने ये लिखा कि चूंकि उस दिन रायत में जो अलम था अली के पास, उसमें आयशा की चादर का फरहेरा लगा हुआ लिखा हुआ है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, जरा गौर फरमाया आपने। तो ये जो अली ने 39वें दिन फतह किया, ये अली का कमाल नहीं था, फरहेरे का कमाल था। मैं क्या आप सर्च करूं, वो चादर जो लगी उसकी वजह से ये जंग जीती गई। अरे 38 दिन तक फादर आ जा रहे थे तो चादर कहां गई थी? जरा गौर फरमाया, फादर कुछ न कर सके, चादर ने इतना कारनामा दिखा दिया। जरा गौर किया आपने? का चादर लगी हुई थी, लेकिन तारीख ने बताया कि ये अली थे अल्लाह के वाजिब, है ना। आपको पूरा वाकया आपके खिदमत में, जिस चीज को आपके खिदमत में अर्ज करना जरा पहुंचाए, पहचानिए मेरा मौला क्या है। अल्लाह आए खैबर उखाड़ा, और ऐसा खैबर कि न पूछिए, 40 आदमी जिसको बंद करते हो, जिसको खोलते हो, 2 उंगलियां चौखट में लगा के उखाड़ के यूं फेंक देना कि यहां तक लिखा है लोगों ने, इतनी ऊंचाई पर गया कि गेंद जैसा दिख रहा।
ذرا اور کیا آپ نے؟ اس کی لمبائی چوڑائی 40 آدمیوں کا کھولنا بند کرنا، 2 انگلیاں ڈال کے اکھاڑ کے یوں سبحان اللہ سبحان اللہ، اٹھا کے یوں پھینک دیا اس کو۔ اب فکر تو ہوئی لوگوں کو، ستو کھاتے ہیں جو کا، سوکھی روٹی کھاتے ہیں، دیکھو تو اتنی طاقت، پوچھ لیا جب ذرا ہوش و حواس اوسان جو خطا ہو گئے تھے پلٹے، تو اب کہنے لگے علی تو کھڑا کیسے؟ اور کیا اتنا بھاری، جیسے 40 آدمی، یہ 40 آدمی ہم آپ نہیں میرے بھائی ہیں جی، وہاں ایک آدمی 40 کے برابر رہا ہوگا، ہے نا؟ جسے بند کرتے اور کھولتے رہے ہوں، اسے کھڑا کیسے؟ اب ظہیر عباس ہوتے تو وہ قلابازیاں ہوتی، ارے یوں کھڑا، یوں پھینکا، اور یہ طاقت لگائی، ہے یہ مولا ہے۔ فرماتے ہیں قوت ربانی سے اٹھا، ایک بار مل کے محمد فرمایا میں نے قوت ربانی سے اسے اٹھایا۔ اب لوگوں کو فکر ہوئی یہ قوت ربانی کیا ہے؟ اگر کسی کو ملی ہوتی اسے پتا ہوتا کہ قوت ربانی کیا ہے۔ تو اب لوگوں کو فکر ہوئی اس پر کہ یہ قوت ربانی کیا ہوتی ہے۔ تو جب اس پر ریسرچ کرنے لگے تو اس نتیجے پر پہنچے کہ جب انسان اپنی پوری طاقت عصمت کو سمیٹ کر اس کا ہر لمحہ اللہ کی رضا کے لیے سپرد کر دیتا ہے تو پروردگار عالم جو قوت دیتا ہے اسے قوت ربانی کہتے ہیں۔ اسے قوت ربانی کہتے ہیں۔ بات یہاں ختم نہیں ہوئی میرے عزیزو، اب یہ فکر ہوئی کہ یہ قوت ربانی صرف زندگی میں رہتی ہے یا زندگی کے بعد بھی رہتی ہے، یعنی اب دنیا میں نہیں ہے، دنیا سے اڑ گئے، زمین میں دفن کر دیے گئے، تو یہ قوت ربانی جو طاقت اللہ دے رہا ہے اسے واپس لے لیتا ہے یا یہ باقی رہتی ہے۔ تو اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ وہ قوت ہے جسے اللہ واپس نہیں لے سکتا، جسے دی گئی ہے۔ اگر وہ چاہے تو قبر کی گہرائیوں سے ایک اشارے سے نظام کائنات کو تہس و نہس کر سکتا ہے۔ میں لفظوں کو دوہرا رہا ہوں میرے عزیز، اس نتیجے پر پہنچے کہ قوت ربانی اس طاقت کا نام ہے جو صرف زندگی ہی میں نہیں بلکہ مرنے کے بعد بھی رہتی ہے۔ اگر وہ چاہے، لفظوں پر غور کیجئے گا میرے عزیزو، مرنے کے بعد بھی رہتی ہے۔ اگر وہ چاہے تو قبر کی گہرائیوں سے نظام کائنات کو انگلیوں کے اشارے سے تہس اور نہس کر سکتا ہے۔ گفتگو بعد میں کروں گا، پہلے یہ بتاؤ کہ یہ لفظ جو مرنا تم نے استعمال کیا ہے، مرنے کے بعد کہاں قوت رہتی ہے؟ یہ زندگی کی نشانی ہے۔ اگر زمین پر بھی ہے تو وہی طاقت ہے، اور اگر قبر میں بھی ہے تو وہی طاقت ہے۔ سلوات پڑھیں بار مل کے بھاگ کر مارے۔ جیسے یہ طاقت دی جائے، وہ چاہے زمین کے اندر ہو چاہے زمین کے اوپر ہو۔ اگر مرضی الہی ہے تو زمین پر ہے، مرضی الہی ہے تو پھر زمین کے نیچے ہے، مگر اس کی طاقت و قوت میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اب میرے عزیزو، جب ہم یا علی آواز دیں، علی مدد کے لیے آ جائیں، تو یہ نہ سوچنا کہ مر گئے ہیں۔ علی کا آنا خود اس بات کی دلیل
इसीलिए आपने फरमाया कि मैंने कुव्वत रब्बानी से उठाया है। इससे पहले लोगों ने इस लफ्ज को सुना ही न था मेरे अजीजों। अली ने बताया कि कुव्वत जिस्मानी भी कुछ होती है और कुव्वत रब्बानी भी कुछ होती है। फरमाया कुव्वत रब्बानी भी कुछ होती है और मेरे अजीजों ये कुव्वत रब्बानी हर एक को नहीं मिल सकती है, इसलिए कि कुव्वत रब्बानी उसी को मिलती है जिसका तसर्रुफ कुरान पर होता है। नहीं, एक बार सलवात पढ़े मिलकर मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये हर एक को नहीं मिल सकती कुव्वत, हर एक को मिल सकती तो बहुत से लाइन लगाए हुए थे, याद रखिएगा इस बात को। ये उसे मिल सकती है कि जिसका तसर्रुफ आयात कुरानी पर हो, इसीलिए इनके सीनों को उसने मुंतखब किया था। क्या फरमाया? इनके सीनों को उसने मुंतखब किया था। किसके लिए मुंतखब किया? आयात और बयानात के लिए मुंतखब किया है। यानी लफ्ज़ बदल के अगर कहूं तो जो असल कुरान है वो इनके सीनों में है। नहीं, अभी आप रुक गए, जरा एक बार सवाल पढ़िए, अभी मैं लेके आ रहा हूं। जो असल कुरान है वो इनके सीनों में है। तो हमारे पास क्या है बताइए? हमारे पास क्या है? हम भी तो कुरान पढ़ते हैं। हाँ, ये नकल कुरान है। ये नकल कुरान है उस असल कुरान की कि जो इनके सीनों में है। ये उसकी नकल है मेरे अजीजों। ये जो आप छपा हुआ देखते हैं हर जगह, है या नहीं? और मैं अब दलील में जो बात कहना चाहता हूँ, सरकार पढ़ते हैं बार मिलकर ये नकल कुरान है। ये जो छप रहा है, जो आप पढ़ रहे हैं, है या नहीं, वो नकल कुरान है। असल उनके सीनों में है। इसलिए कि अल्लाह ने ये कहा है कि मैंने इसे भेजा है और मैं इसका मुहाफिज हूँ। मेरे अजीजों, उसने असल की मुहाफिजत की जिम्मेदारी ली है या नकल की ली है? असल की ली है ना। अगर नकल की जिम्मेदारी ली होती तो किसी में हिम्मत नहीं थी कि तीरों से कुरान को छलनी कर देता। क्या कह रहा हूँ आपसे? वलीद इब्ने अब्दुल मलिक इब्ने मरवान इब्ने हकाम जब तख्त पर बैठा, पहले इसके लिए बड़ा वो था कि साहब बड़ा नमाजी था, मस्जिद में पढ़ा रहता था, कुरान पढ़ा करता था। इसीलिए मैं कहता हूँ कि अगर कोई मस्जिद में पढ़ा मिले हर वक्त, धोखा न खाइएगा। हाँ, धोखा न खाइएगा। देख लीजिएगा मजलिस में भी आता है कि नहीं। अभी आता है कि नहीं आता है? अगर यहाँ आता है तो ठीक ठाक है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक ठाक है। आंख बंद करके हाँ आप उससे दोस्ती कर लीजिए। लेकिन अगर सिर्फ मस्जिद में, और अगर कभी मजलिस में आ गया भूले भटके और कहे नहीं मस्जिद चलो, तो भी होशियार रहिएगा, होशियार रहिएगा। गैर नहीं, कभी कभी अपने भी यही जो कह रहा हूँ, कभी अपने भी गए ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि मस्जिद चलो। अम्मा बगैर मजलिस के न मस्जिद है, न बगैर मस्जिद के मजलिस है। बेशक दोनों है या नहीं है? दोनों है या नहीं है? सलवात पढ़ते हैं एक बार मिलकर। तो असल कुरान उनके सीनों में है। ये जो कुछ है नकल है। तो ये वलीद इब्न अब्दुल मलिक, मरवान का पोता, मरवान हकम का बेटा। हकम वो है जिसे रसूलुल्लाह ने मदीने से निकाल दिया था, जिसके लिए फरमाया था तू भी मलून है, तेरी नस्ल भी मलून है। और वो आ गए मदीने।
وہ مدینے بلا لیا. خیر یہ بڑا بظاہر تلاوت قرآن کر رہا ہے, نماز پڑھ رہا ہے, یہ کر رہا ہے. جس دن اسے تخت ملا اس نے قرآن سے کہا خدا حافظ, آج سے ہم میں اور تمہیں جدائی, جس لیے ہم کیا کر رہے تھے وہ ہم کو مل گیا ہے. پھر یہ قرآن کے پاس نہیں گیا. ایک روز اس نے قرآن سے فال دیکھا, تفاول دیکھا, کسی بات کے لیے دیکھا ہوگا استخارہ کہ دیکھوں کیا نکلتا ہے. تو اس میں یہ آیا کہ جبار عنید جو ہے وہ کبھی بھی فلاح پانے والا نہیں ہے, یعنی فاسد گنہگار کو اللہ کے ہاں فلاح نہیں ہے. بھئی یہ فال کا پھلنا تھا کہ ایک بار اس نے قرآن مجید لیا اور تیروں سے چھلنی کر ڈالا قرآن کو, اور کہا کہ محشر میں جب اللہ سے ملاقات ہو تو کہہ دینا ولید ابن عبد الملک نے مجھے چھلنی کیا تھا. ذرا غور فرمایا آپ نے, یہ نقل ہے, یہ نقل ہے, یاد رکھیے اس بات. اس لیے کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ میں نے نازل کیا ہے, میں اس کی حفاظت کروں گا. وعدہ اصل کا کیا ہے میرے عزیزو, یاد رکھیے گا, نقل کا نہیں کیا ہے, ورنہ نہ کوئی جلا سکتا تھا نہ کوئی ضائع کر سکتا تھا اسے. ارے بھائی ہم نے اور آپ نے بھی جب قرآن کے نسخے پرانے ہو جاتے ہیں, صفحات جب بوسیدہ ہو جاتے ہیں, تو نہ جانے کتنوں کو لے جا کے دریا کے حوالے کر دیتے ہیں. کر دیتے ہیں یا نہیں کر دیتے ہیں؟ تو اس نے نقل کا وعدہ نہیں کیا ہے میرے عزیزو, اصل کا وعدہ کیا ہے. اور اصل کا جو وعدہ کیا ہے تو جہاں رکھا بھی ہے, سبحان اللہ, اور فرمایا آپ نے, جہاں رکھا ہے اس نے, یہ اصل کے وعدے کا مطلب یہ ہے کہ میں اس جگہ کی بھی حفاظت کروں گا جہاں رکھا ہے. یہ اصل اس وقت تک محفوظ ہی نہیں رہ سکتا ہے جب تک ان سینوں کی حفاظت نہ کرے کہ جس میں اسے رکھا ہے اس نے. اور وہ سینے کوئی اور نہیں ہیں, وہ آل محمد کے سینے کہ جس میں رکھا ہے اسے. چنانچہ آپ جب واقعات کو پڑھیں تو بات آگئی, میں عرض کر دوں کہ جب شمر نے امام حسین علیہ السلام کے سینے پر صلی اللہ محمد پیر رکھا, آپ نے مرد دیکھا, کہا رے تو نے بڑی جرت کی ہے, یہ تو نے کہاں پیر رکھ دیا. ذرا غور فرمایا آپ نے, تو نے بڑی جرت کی ہے, یہ تو نے کہاں پیر رکھ دیا ہے. اس لیے کہ یہ تو قرآن کی جگہ ہے, یہ قرآن کی جگہ ہے. اور شاید امام بتلانا چاہتے تھے کہ انہیں پہچانو, انہیں پہچانو. یہ جانتے ہیں کہ ان کو سینوں میں قرآن ہے, لیکن اگر قرآن کی قدر و قیمت ان کی نگاہ میں ہوتی, اس کی عزت و عظمت ان کی نگاہ میں ہوتی, تو کبھی یہ پیر یہاں نہ لے. بس میرے عزیزو, میں نے اس منزل تک آپ کو پہنچایا ہے. کل گفتگو اور آگے بڑھ جائے گی, اب تقریر بہت کم وقت رہ گیا ہے. کل کی شب عاشور ہے, تو بس بہت زیادہ میں آپ کی خدمت میں فضائل نہیں عرض کروں گا, مجھے مصائب عرض کرنا ہے. فضائل انشاءاللہ 11 اور 12 کو آپ کی خدمت میں پھر میں عرض کروں گا. میرے عزیزو, آج 8 محرم کی تاریخ گزر گئی تاریخ, اب کتنے دن رہ گئے؟ جس فرزند زہرا کو آپ نے اپنے عزا خانوں میں مہمان رکھا تھا, اب بہت جلد رخصت ہونے والے ہیں. 8 محرم کی تاریخ میرے عزیزو, 7 محرم کو پانی بند ہو چکا ہے. بچوں پر, اصحاب حسین پر, اطفال حسین پر بندش آپ ہو چکی ہے میرے عزیزو. کربلا کی تپتی ہوئی زمین, ریت پر پڑتی ہوئی آفتاب کی شعائیں, دریا کی ترائی سے لگے ہوئے دور خیمے, پانی خیموں میں ختم ہو چکا. عالم جانتے ہیں کیا تھا؟ میرا دل کانپ اٹھا لاجواب جب میں نے یہ روایت پڑھی کہ جس خیمے میں مشکیزیں رکھے ہوئے تھے, اس خیمے میں, اس زمین میں ہلکی سی کچھ تری باقی رہ گئی تھی. یہ بچے جو التش